الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کی اس مجلس میں ایک سوال قرآن مجید اور دیگر اسلامی کتابوں کے سلسلے میں ہے۔ شیخ، سوال یہ ہے کہ اکثر ہمارے گھروں کے اندر قدیم قرآن کے نسخے موجود ہوتے ہیں جو پوری طرح سے بوسیدہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس کا ہر پیج الگ الگ ہو جاتا ہے، مطلب پوری طرح سے پھٹ چکے ہوتے ہیں، یا پھر اسلامی کتابیں جس کے اندر احادیث ہیں۔ تو ایسی کتابیں جو پوری طرح سے بوسیدہ ہو چکی ہیں، ایسے قرآن کے نسخے جو پوری طرح سے پرانے ہو چکے ہیں، بوسیدہ ہو چکے ہیں، ان کا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ آپ اس کی وضاحت فرمائیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اس میں دو رائے نہیں کہ یہ واقعتاً یہ تقریباً ہر گھر کا معاملہ ہے کہ قرآن مجید کے نسخے ہوں یا اسلامی کتابیں ہوں یا پرانے مجلات میگزینز ہوں، ایک عرصے کے بعد اتنے بوسیدہ ہو جاتے ہیں کہ اس کا پیج پلٹنے پر وہ پھٹنے لگتے ہیں، پڑھنے کے لائق نہیں رہتے ہیں۔ تو ابھی اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا کیا جائے۔ تو یہاں پر کچھ لوگ خود بھی پوچھتے ہیں اس انداز میں، کیا اس کو کسی دریا میں ڈال دیا جائے، دفن کر دیا جائے، جلا دیا جائے۔ تو دریا میں تو ڈالنے والی بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ بہتے بہتے کہیں ایسا نہ ہو کہ کونے میں چلے جائے جہاں پر لوگ اس کے ساتھ بے حرمتی کریں، یا ہو سکتا ہے اس کو لے کر کوئی گندی چیز کے ساتھ وہ جا کر مل جائے۔ ہو سکتا ہے دریا جاتے جاتے کسی گند میں بھی مل سکتا ہے، جہاں اس کی بے حرمتی ہونے کے امکانات ہیں۔ تو اس سے پوری طرح سے بچنا چاہیے، ندی میں اس طرح سے نہ بہایا جائے۔ البتہ بعض لوگوں نے اس کو دفن کرنے کی بھی بات کہی ہے کہ اس کو دفنایا جائے، لیکن ہمارے پاس صحابی کی ایک سنت ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید وغیرہ کو جلا دیا تھا۔ تو ہم اس کو سلیقے سے کسی جگہ بیٹھ کر جلا دیں، اور اس کی راکھ جب ہو جائے گی تو اب اس میں کسی قسم کی کوئی بے حرمتی ہونے کا سوال نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے اس کو ہم کسی برتن میں یا کسی لوہے کی چیز میں جس میں جلا سکتے ہیں، جلا کر پوری طرح سے جب وہ جل جائے، راکھ ہو جائے، تو پھر اس کو آپ جو بھی کریں، آپ اس پہ پانی بہا دیں یا اس کو کہیں دیواروں کے آس پاس میں ڈال دیں، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال اس کو ایسے ہی تتر بتر پھینک دینا، بعض لوگ اس کو کہیں پر بھی اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، اس سے بے حرمتی ہوتی ہے۔ اور کچھ اسلام دشمن لوگ بھی اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس سے پہلے کچھ جگہوں پر جو آتش بازیاں ہوئی ہیں، اس میں آتش بازیوں کے اندر قرآن مجید کے آیات موجود تھے، یعنی قرآن مجید کے آیات کو انہوں نے اس کام میں استعمال کیا تھا۔ تو ہمیں اسے کسی بھی ایسی جگہ نہیں رکھنا چاہیے جس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید اور اسلامی کتابوں کا احترام کرنے، اور اس کو اگر وہ بوسیدہ ہو چکے ہوں تو سلیقے سے اس کو تلف کرنے کی توفیق دے۔ لیکن ایک مسئلہ، ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن مجید کو ہم اپنے ہاتھوں سے جلا رہے ہیں۔ جب کوئی دشمن قرآن کو جلاتا ہے، جیسے کئی واقعات پرسوں قریب میں سویڈن میں ایسا واقعہ ہوا، اور کئی جگہوں پر قرآن مجید کے نسخے غیر مسلمین جب جلاتے ہیں تو مسلمان طیش میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، ان کی غیرت جگ۔ اور جب قرآن مجید کو اس کو جلا کر اس کو راکھ کر دو، ایسی انہیں بات بتائی جائے، تو وہ پھر یہ دونوں چیزوں کو لے کر وہ یہ کہتے ہیں قرآن مجید کو ہم اپنے ہاتھوں سے کیسے جلائیں، اللہ کا کلام اور اس کو ہم جلائیں۔ تو اس بارے میں تو وہاں پر دیکھیں فرق ہے۔ وہ انسان جو دشمنی میں جلا رہا ہے، اس کے نزدیک اس کی بے حرمتی مقصود ہے، اور یہاں پر جو جلا جا رہا ہے اس کی بے حرمتی نہ ہو، اور اس کو کسی ایسے انداز میں اس کو منتقل کیا جائے جہاں پر وہ ختم ہو جائے، کیونکہ اب وہ استعمال کے لائق تو نہیں، وہ استعمال کے لائق ہے، اس کے باوجود اس کی بے حرمتی کرنا مقصود ہے، تو دونوں میں فرق ہے۔ تو یہ اس طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا،
یہ ہمارے لیے قابل حجت۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کے قاعدے کے یا پھر مجلات اور میگزین اور اسلامی کتابوں کے جو نسخے پھٹ چکے ہیں اسے اکثر لوگ جو ہے مسجدوں میں لا کر جو ہے رکھ دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس کو اچھی طرح سے جلا کر اس کو جو ہے ختم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔